ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم آج کی مجلس میں اپنے گزشتہ موضوع کو مکمل کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جنہیں کرنے والا جنت میں داخل ہونے والا ہے، وہ کون سی نیکیاں ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے. ہم نے پچھلی چند مجالس میں بہت ساری ایسی نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی وہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس کا نتیجہ جنت کی صورت میں اپنے مومنوں کو ملنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، یہ لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یقیناً حقیقی زندگی اور دار القرار تو وہ جنت کی زندگی اور آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اگر جنت میں داخل کر دے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اس جنت میں لے جانے کا سبب بننے والی ہیں. جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص شریعت کے اوپر کاربند ہے، شریعت پر قائم ہے، شریعت پر قابو ہے، شریعت پر جمع ہوا ہے، جس کو اسلامی شریعت نے حلال قرار دیا اسے حلال سمجھتا ہے اور جسے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھتا ہے، یقیناً اس کا یہ اعتقاد اور اس کا یہ عمل اسے جنت میں لے جانے والا ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ارأیت اذا صلیت الصلوات المکتوبات، اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ اگر میں فرضی نمازوں کا پابند ہوں، فرضی نمازوں کا پابند ہوں، وصمت رمضان، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، وأحللت الحلال وحرمت الحرام، میں حلال چیزوں کو حلال سمجھتا ہوں اور حرام چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں، ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنہ، تو میں اس سے زیادہ اپنی طرف سے کوئی چیز بڑھاؤں گا نہیں اور کوئی اضافہ نہیں کروں گا، میں اسی پر اکتفا کروں گا جس کو میرے رب نے حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھوں گا اور جس کو حرام کیا اسے حرام سمجھوں گا. تو کیا میں اس بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں، اگر تو نماز کا پابند ہے، 5 نمازوں کا پابند ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، حلال کو حلال سمجھتا ہے اور حرام کو حرام سمجھتا ہے، تو یقیناً تیرا یہ عمل اور تیرا یہ اعتقاد اور تیرا یہ موقف یہ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے گا. جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے اگر کچھ شخص اپنے 2 نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرتا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی چند عورتوں سے مخاطب کر کے فرمایا تھا لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، اگر تم میں سے کسی خاتون کے 3 بچے فوت ہوتے ہیں اور وہ ان بچوں کی وفات پر صبر کرتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگی. جو خاتون 3 بچوں کی وفات پر صبر کرتی ہے، 3 نابالغ بچوں کی وفات پر صبر کرتی ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. ایک خاتون، لوگ جنت کے کیسے متلاشی تھے اور جنت کے کیسے طلبگار تھے. ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے اللہ کے رسول
اگر کسی عورت کے 2 بچے فوت ہو جائیں کیا اسے بھی اللہ جنت عطا کرے گا؟ تو پیارے حبیب نے فرمایا ہاں، اگر 2 بچوں کی وفات پر بھی صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس صبر کے اوپر جنت عطا کرنے والے ہیں۔ جنتی اعمال میں سے، یہ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے نبی کریم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، الا اخبرکم برجالکم من اہل الجنہ، مردوں میں سے کس قسم کے مرد جنت میں جائیں گے، مردوں میں سے کون سے مرد جنت میں جائیں گے؟ اور پھر پیارے نبی نے آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا النبی فی الجنہ، جس کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے وہ جنت میں ہوگا، انبیاء جنت میں ہوں گے۔ النبی فی الجنہ والشہید فی الجنہ، اور وہ شخص جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے، اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کر دی، وہ شہید بھی جنت میں جانے والا ہے۔ الشہید فی الجنہ والصدیق فی الجنہ، اور صدیق جنتی ہوگا۔ سب سے بڑا صدیق تو صدیق اکبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور جن کی صداقت مسلم ہے۔ اللہ کے رسول نے تو ان جیسے اوصاف رکھنے والے کو بھی جنتی کہا ہے۔ الصدیق فی الجنہ، جو آدمی صدیق ہے، جو اللہ کی بات کی تصدیق کرتا ہے، جس کی زندگی دین کی سچائی پر گواہ ہے، جس کی زندگی دین کی صداقت پر شاہد ہے، جو بھی صدیق ہے اس امت کا وہ جنت میں ہوگا۔ اور سب سے بڑا صدیق ابوبکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان جیسے اوصاف رکھنے والے کو بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ المولود فی الجنہ، اور جو بچہ ہے، نابالغ بچہ ہے، وہ بھی یقیناً جنت میں ہوگا۔ جو پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا ہے وہ مولود اور نابالغ بچہ بھی جنت میں ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمان بھائی جو کسی دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور کسی دوسرے مسلمان کی ملاقات اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اس سے مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے اس لیے ملتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو مالک الملک کو اس کی یہ نیکی اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے اوپر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو چند ایسی خواتین کا بھی ذکر کر دیتا ہوں اور آپ کو خبردار کرتا ہوں ان عورتوں کے بارے میں جو ان خوبیوں سے باوصف ہیں اور جن کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، وہ بھی جنتی عورتیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الودود و الولود العود، وہ خاتون جو محبت کرنے والی ہے، الودود اپنے خاوند سے محبت کرنے والی، اور الولود کثرت سے بچے جننے والی، کثرت سے بچے دینے والی، العود التي اذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمزا حتى ترضى، وہ جس کا خاوند اس پر ظلم کرتا ہے وہ زیادتی کو برداشت کرتی ہے، ظلم کو سہتی ہے اور ظلم برداشت کرتی ہے، اور وہ پھر بھی اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دیتی ہے کہ جب تک تو راضی نہیں ہو جائے گا تب تک میں رات کو آرام نہیں کروں گی اور رات کو سوؤں گی نہیں۔ خاوند کو راضی کر کے سوتی ہے، خاوند کو راضی کر کے سوتی ہے۔ پیارے نبی نے اس خاتون سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ آج اگر ہماری خواتین چھوٹی چھوٹی باتوں پر نالاں ہوتی ہیں اور خاوند کے لیے مشکل پیدا کرتی ہیں، یقیناً اتنی بڑی خیر سے محروم ہو جائے گی جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے کہ جو مظلوم عورت خاوند ظلم بھی کرتا ہے پھر بھی وہ اپنے خاوند کو راضی کرتی ہے، تو یقیناً ایسی صابرہ خاتون کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کا بھی ذکر کیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی، جس بندے نے آیت الکرسی پڑھی، من قرأ آیت الکرسی دوبارہ کل صلاۃ مکتوبۃ، جو آدمی ہر فردی نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اس کے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بڑی عظیم فضیلت ہے آیت الکرسی کی۔ فردی نماز کا بھی پابند ہے، 5 نمازیں بھی باجماعت پڑھتا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور جب بھی اپنی فردی نماز کا سلام پھیرتا ہے
وہ اللہ کی صفات پر مشتمل اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اس بات پر مشتمل اور رب ذوالجلال کی الوہیت سے شروع ہونے والی یہ آیت جو قرآن کی آیتوں میں سے سب سے عظیم ترین آیت ہے، اور جس آیت کے پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اور جس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا تذکرہ اور ذکر ہے، جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ جو آدمی اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرتے ہی وہ شخص، موت آتے ہی وہ شخص وہ جنت میں چلا جائے گا۔ کیا وجہ ہے اور کیا راز ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق اور الوہیت کا حقدار اور قابل عبادت اور لائق عبادت صرف اللہ کی ذات، جو اس کائنات کو پالنے والا ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، جو حی اور قیوم ہے، جس کی اجازت کے بغیر کوئی صفات نہیں کر پائے گا، اور جو علی اور عظیم ہے، جو بلند عظمت والا ہے، اور جو آگے اور پیچھے کی باتیں جانتا ہے، جو ماضی کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے، کائنات کی کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل جب اس آیت کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں، یقیناً اس عقیدے کے ساتھ وہ دنیا سے جاتا ہے اور نمازوں کا بھی پابند ہے، تو اللہ نے اس سے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ، علی کنز من کنوز الجنہ، میں تم کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ ایسا ذکر تمہیں بتاتا ہوں، ایسی نیکی تم سے شیئر کرتا ہوں، ایسا عمل تمہیں بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے لیے جنت میں خزانے کا وعدہ کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہم تو اس بات کے متلاشی ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے بات نکلے اور ہم اس کے اوپر عمل کر لیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے، اللہ تیری توفیق کے بغیر نہ نیکی کر سکتے ہیں، تیری ہمت کے بغیر اور تیری دی ہوئی طاقت کے بغیر نہ ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تیری عطا ہے، یہ تیری دین ہے۔ اور جو آدمی اپنے زبان سے ہر وقت اپنے آپ کی نفی کرتا ہے، اپنی محنت کی نفی کرتا ہے، اپنی خوبی کی نفی کرتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہے اور اپنے اللہ کے معاملہ سپرد کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یقیناً یہ ذکر ایسا عظیم ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا مالک بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، ان اذکار میں سے جس پہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے، جو آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے اپنی حمد کے ذات، اللہ کی پاکیزگی کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، اس سے ہر عیب کی نفی کرتا ہے اور اس سے ہر نقص اور ہر کمی کی نفی کرتا ہے اور اس کی حمد کا اور اس کے کمالات کا اعتراف کرتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے جو عظمت والا ہے، اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اور اس کے اپنی کمال خوبیوں کے اوپر اس کی حمد کا اعتراف کرتا ہے۔ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اس کے اس ذکر پر اور اس کی اس تسبیح پر اور اس کے اس وظیفے پر اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں اس کا یہ ذکر پڑھنے پہ۔ اور جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص اپنے مال کے دفاع میں قتل ہوتا ہے، اگر کوئی شخص اپنے مال
کے دفاع میں بے گناہ قتل کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اسے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من قتل دون مالہ مظلوما فلہ الجنہ، جو شخص ظلماً اپنے مال کے دفاع میں قتل کیا جاتا ہے، لوگ اس لیے اسے مارتے ہیں کہ اس کا مال چھین لے، اس کے مال پر قبضہ کرے، اس کے مال کو سمیٹ لے، اس کا بینک اکاؤنٹ اس سے جو ہے نا وہ بینک کارڈ اس سے چھین لے اور وہ اس کے اوپر قتل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے کل جنت عطا کرنے والے ہیں۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی حق کا فیصلہ کرنا بھی ہے اور حق بات کے مطابق فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضیان فی النار و قاضٍ فی الجنہ، دو قاضی جہنم میں جائیں گے اور ایک قاضی جنت میں جائے گا۔ فرمایا وہ قاضی عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ، جس نے حق بات کو پہچانا اور جس کو حق کا پتہ چل گیا اور اس نے اس کے مطابق فیصلہ دیا، وہ جنت میں جانے والا ہے اور وہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور وہ قاضی جس نے حق بات کو پہچانا اور جان بوجھ پہ اس نے ظلم کیا ہے اپنے مدعی کے اوپر اور اپنے مدعا علیہ کے اوپر جان بوجھ کے ظلم کیا ہے، وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے، اور جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا وہ بھی جہنم میں جانے والا ہے۔ اسی طرح جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتے ہیں، اس کی عزت کا بچاؤ کرتے ہیں، اس کی عزت کو محفوظ کرتے ہیں، تو یہ نیکی بھی ایسی نیکی ہے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا من ذب عن عرض اخیہ بالغیبت، جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا۔ آج تو ہماری مجالسی غیبت کے اوپر مبنی ہوتی ہیں، ہم تو مردہ بھائیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں، ہماری مجلس اس وقت تک پھبتی نہیں ہے، سجتی نہیں ہے جب تک اس میں کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کر لی جائے۔ ہم سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں، کسی مسلمان کی عیوب تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کے نقائص ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ایک وہ خوش نصیب بھی ہے کہ جب بات چھڑتی ہے کسی کی عزت کی، کسی کے عیوب کی، وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں، ہمیں اس کے عیوب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے، وہ ایسا شخص نہیں ہے، آپ اس کے عیوب ذکر کر کے غیبت نہ کیجئے۔ اور وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے، اسے جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کو بھی جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں سے نہیں مانگتا، لوگوں کے در کا سوال ہی نہیں ہے، وہ اپنے اللہ ہی سے مانگتا ہے، کبھی اپنا ہاتھ بندوں کے سامنے نہیں پھیلاتا، خودداری اس کے اندر موجود ہے، وہ بھوکے راتیں گزار لیتا ہے، وہ فاقہ کشی برداشت کر لیتا ہے، وہ فاقوں سے زندگی گزار لیتا ہے، وہ اللہ اکبر بغیر پیٹ بھرے سو جاتا ہے، لیکن وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، لوگوں سے سوال نہیں کرتا، وہ اپنے اللہ ہی سے پر امید رہتا ہے، اس کا اللہ پر توکل ہے۔ آپ نے فرمایا من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا، جو آدمی مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ وہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، فاتکفل لہ بالجنہ، میں محمد کریم اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے عزیزو، جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی غصے کو پینا بھی ہے۔ آج تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہم غصے میں آ جاتے ہیں اور عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں اور دوسرے پہ چڑھائی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، شیطان کو شکست دیتے ہیں، رحمان کی محبت کو آگے کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی بڑی ہے۔ اور یہ غصہ بعض کا معاملہ قتل تک بھی پہنچا دیتا ہے، عدم برداشت پھر کئی قتل تک لے جاتی ہے، پھر سالوں تک جیلوں میں سڑنا پڑتا ہے۔ بعض کا چھوٹی سی بات پہ آدمی اپنے آپ کو غیرت کا مسئلہ بنا کے کسی کی جان تو لے لیتا ہے، لیکن بعد میں پھر یہ نہیں پتا کہ اس کی بہنیں اور اس کی بیٹیاں اور اس کی مائیں
किस तरह उनकी इज्जत बर्बाद होती है और वो किस तरह जेलों के चक्कर काटती है और किस तरह अदालतों में रुसवा होती है। वो थोड़ी सी अदम बर्दाश्त आदमी के लिए कितनी बड़ी रुसवाई का बायस बन सकती है। कितने लोगों के ऐसे वाकयात हमने पढ़े और सुने हैं कि गुस्से में आके को काम तो कर दिया, बात गैरत की और बात ये समझी कि गैरत का मामला है, और फिर उनकी ऐसी गैरत गई कि फिर उनकी माएँ भी और उनकी बेटियाँ भी और उनकी बीवी भी पीछे वो ऐसी बेरहरवी का शिकार होगी और ऐसे मुआशरे के धक्के खाने पड़े कि सारी गैरत ही चली गई और सारी इज्जत ही चली गई। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तग़ज़ब, एक साहबी जब ने कहा गुस्सा ना कीजिए, वलकल जन्ना, और तेरे लिए जन्नत है। जन्नत में ले जाने वाली नेकियों में से एक नेकी ये भी है, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, जो आदमी दो ठंडी नमाजों का पाबंद है, जो आदमी दो ठंडी नमाजों का पाबंद है, फजर की नमाज भी ठंडी में, असर की नमाज भी वो ठंडे वक्त में है, दो नमाजें पढ़ता है और ठंडे औकात की नमाजें पढ़ता है, मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, वो शख्स जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दो नमाजों के ऊपर भी बाकी नमाजों के साथ पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए। मन सल्लल बरदैन दखलल जन्ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है, कोई शख्स अगर 40 दिन किसी मस्जिद में, दुनिया की किसी मस्जिद में 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है, यह भी इतनी बड़ी नेकी है कि अल्लाह ताला उसके साथ जन्नत का वादा करते हैं और उसको जहन्नम से आज़ाद करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईना यौमन, जो आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए 40 दिन बाजमात नमाज पढ़ता है, युद्रिकु तकबीरतल ऊला, और तकबीर ऊला को पाता है, तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है, जमात में वक्त पर शामिल होता है, इमाम के अल्लाह अकबर कहने के साथ सब में खड़ा होता है, और कुतिबत लहू बरातान, उसके लिए 2 परवाने लिखे जाते हैं, 2 आज़ादियाँ लिखी जाती हैं, एक जहन्नम से आज़ादी है और दूसरी निफाक से आज़ादी है। वो बंदा मुनाफिक भी नहीं है और वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। यकीनन वो जन्नत में जब जहन्नम से उसे आज़ादी दे दी गई तो वो जन्नत में जाएगा। तो ये वो शख्स है जो 40 दिन दुनिया की किसी मस्जिद में तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ता है। यहाँ जो लोग उम्रे पे आते हैं या हज पे आते हैं वो 40 नमाजों की बड़ी पाबंदी करते हैं और मस्जिद नबवी के अंदर 40 नमाजें पढ़ने के बाद फिर वो महल्ले की मस्जिद में नमाजें पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें कि मस्जिद नबवी में 40 नमाजों के हवाले से कोई सही हदीस साबित नहीं है। हाँ, अगर मस्जिद नबवी के अंदर भी 40 दिन वो इस पाबंदी के साथ नमाज पढ़ता है कि उसकी तकबीर ऊला मिस न हो, तो यकीनन उस बंदे के लिए जहन्नम से भी आज़ादी का वादा है और निफाक से भी आज़ादी का वादा है। लेकिन भले वो दुनिया की किसी मस्जिद में भी, दुनिया के किसी कोने में, अगर वो अपने महल्ले की मस्जिद के अंदर भी 40 दिन तकबीर ऊला से नमाज पढ़े तो यकीनन वो शख्स इस फजीलत को पा सकता है और इस फजीलत को हासिल कर सकता है। जन्नत में ले जाने वाली नेकियों में से एक नेकी इंसान तकब्बुर ना करे, खयानत ना करे, और अगर उसकी जिंदगी कर्ज से पाक है, ये तीनों साफ है, तकब्बुर नहीं उसके अंदर, वो झुका हुआ आदमी है, मुतवाज़े इंसान है, हलीमुत तबा है, बर्दाश्त करने वाला है, मुनकसर मिजाज है, अपने आप को नीचे कर लेता है, अपने आप को छोटा किया हुआ है और उसने कभी तकब्बुर नहीं किया, ना अपने माल पे, ना अपने पे, ना अपने इल्म पे, ना अपने हुस्न पे, ना अपनी बिरादरी पे, ना अपने खानदान पे। वो शख्स बिल्कुल अपने आप को तवाज़ो के साथ रखता है और बड़ी ही मुनकसर मिजाजी के साथ जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मम माता वह बरीओ मिनल किब्र, जिस आदमी को मौत आई लेकिन वो किब्र से बरी था, मुतकब्बिर नहीं था, हक बात का इनकार करने वाला नहीं था, लोगों को नीचा नहीं दिखाता था। मम माता वह बरीओ मिनल किब्र, जो आदमी फौत हो गया और वो किब्र से आजाद था। वल गुलूल, खयानत उसने की नहीं, न किसी माल गनीमत में खयानत की है, न उसने किसी के माल में खयानत की है, और वो शख्स कर्ज से भी बरी था, उसके जिम्मे को कर्ज नहीं था, लोगों के मामलात क्लियर थे,
جو کسی کا دینا تھا اس نے دے لیا تھا، لوگوں کا حق دبا کے وہ دنیا سے نہیں گیا، دخل الجنہ۔ تو اس بندے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور اس کے ان اوصاف پہ جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان نیکیوں کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں ہمت دے کہ ہم ان اعمال کو بجا لاتے رہیں، تاکہ ہم جو ہے نا وہ نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں اور نیکی کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیں، تاکہ اللہ ہمارے لیے جنت کی زندگی کو آسان کر دے۔ اللہ ہم سب کو خیر کے اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگلا درس انشاءاللہ زندگی رہی تو ہمارا آخری درس ہوگا جنت میں لے جانے والی نیکیوں کے حوالے سے۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس موضوع کو مکمل کریں گے کہ وہ کون سی نیکی ہیں جو جنت میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔